السلام علیکم ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ رب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ آج بنیاد اسلام کے اس خاص پروگرام میں ہم ایک بہت دلچسپ اسلامک فیکٹس کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جو موجود اور عام درہ سوالاتوں سے جدا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کچھ فیکٹس۔ ایمان کا اسلامی اعلان سادہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در حقیقت جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے عقیدے کو قبول کرنا اور اس کی اعلان ایمان کی تلاوت کے علاوہ کوئی وسیع رسم نہیں ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے عقیدے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اکثر مسجد کے اندر لکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے گھروں میں عمدہ خطابی کے فن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر سیکنڈ، ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد خدا کو پانا ہے۔ یہی وہ حقیقی اجر ہے جس کا اسلامی ایک مومن سے وعدہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری تمام عبادت اپنے آپ میں خاتمہ نہیں بلکہ اختتام کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں وہ اس کا اجر اسی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف اس کے بعد۔ دوسرے لفظوں میں اسلام ہمیں ایک ذاتی خدا دکھاتا ہے، ایک ایسا خدا جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت سی ذاتی تعلق ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک اکیلا خدا۔ اسلام ہمیں پہچاننا سکھاتا ہے۔ اگرچہ اسلام سادہ زندگی گزارنے اور اسراف سے پرہیز کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہاں کوئی راہب، راہبہ یا براہمیت کے تاحیات نسخے نہیں ہیں۔ کسی متقی مرد یا عورت کے لیے ساری زندگی غیر شادی شدہ رہنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کو شادی کرنے اور معاشرے کا حصہ بننے کی ترغیب دی جاتی ہے، یعنی کہ اسلام میں نکاح کو ایک بہترین عمل اور سنت کہا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والد صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک حقیقی چچا زاد بھائی بناتا ہے اور تمام مسلمان روحانی کزن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے دیگر تمام سامی انبیاء جن کا بائبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے نبی حضرت اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کا بھی ذکر بائبل میں موجود ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ایک پیغام دینے والا سمجھا جاتا ہے، نہ کہ خدا۔ مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر کی عظیم تعظیم کے باوجود بھی ان کو سجدہ کرنا منع ہے، تو ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان ان سے دعا کرتا ہے۔ کسی بھی جسمانی مشابہت جیسے کہ کوئی بھی بات ہو تو بھی پیغمبر محمد کا صدقہ دیا جا سکتا ہے اللہ کے آگے، لیکن انہیں نہ تو سجدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اسلام میں صرف ایک ہی خدا ہے جس کا نام اللہ ہے، پھر بعد ہے اللہ کے کوئی بھی طاقتور، بہترین، عظیم، تعظیم والا شخص کیوں نہ ہو، خدا نہیں بن سکتا۔ پیغمبر اسلام واحد مذہبی رہنما ہیں جن کی زندگی بہت تفصیل سے مشہور ہے۔ وہ یتیم پیدا ہوئے تھے ایسا کہا جاتا ہے اور نہ ان پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ اپنی نجی زندگی میں وہ ایک شوہر، باپ، پڑوسی، دوست اور تاجر تھے۔ ایک عوامی شخصیت کے طور پر ایک نبی، رہنما، قانون ساز، حج، سیاستداں اور جنرل تھے۔ خدا کے رسول کی حیثیت سے وہ قانون دینے والے اور مصلح تھے۔ وہ انسانی تجربے کے ہر تصوراتی مرحلے سے گزرے اور اپنے پیچھے کامل اخلاق کی مثال چھوڑ دی۔ ایسا امتیاز تاریخ میں نہیں ملتا ہے جیسے کہ آپ نبی کی صفت تھی، نہ ان جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ آپ کے کئی کردار تھے، باوجود اس کے آپ کے کرداروں کو یاد کرتے ہوئے بھی مسلمان آپ کے آگے سلام رکھتا ہے اور درود بھیجتا ہے۔
مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ پہلے سے نازل شدہ مقدس کتابوں جیسے کہ ابراہیم کے صحیفے، تورات، موسیٰ، داؤد کی زبور اور عیسیٰ مسیح کی انجیل پہ احکام کی تعظیم اور احترام کرے۔ مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، سلیمان، داؤد اور یہودی مسیحی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے تمام انبیاء کی تعظیم، احترام اور ان پر ایمان رکھے۔ نیز دوستوں، مذاہبوں کے انبیاء جیسے کہ ہندو مذہب، بدھ اور تمام کے لیے اسلام منع کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اسلام کے بیس پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کہیں ایک سے زیادہ خدا ہیں، جن کو اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، حالانکہ یہ ان کی مرضی ہے اگر ان پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایک خدا پہ ایمان رکھیں۔ صرف اتنا ہی فرق ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 1,24,000 سے زیادہ نبی اور کم زرد نبی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 1,24,000 ایک پوری فکس نہیں ہے۔ تمام مذاہب عقیدے کی یقین کو حاصل کرنے کے لیے ذاتی عقیدے کو استعمال کرنے پر انحصار کرتے ہیں۔ اسلام اس نقطہ نظر سے آگے بڑھتا ہے اور اس مومن کو دعوت دیتا ہے کہ وہ عقل اور تجربے کو بھی استعمال کرے اور اصرار کرے کہ خدا ایک ہے۔ یہ ایک جامع مذہب ہے جو آپ کی عقل اور آپ کے روح کی گہرائیوں کو مطمئن کرتا ہے، یعنی اسلام میں عقل کو استعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا اس قصے کا پہلا حصہ، اور ابھی موجودہ حصہ یعنی کہ دوسرا حصہ باقی ہے، جو کہ ہم دیکھیں گے اگلے پروگرام میں جب بنیاد اسلام کے ساتھ۔ تو دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔